الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصاً على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعۃ المبارک پہ معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے
معاشرے کی اصلاح اور پاکیزگی کا جو چیز سبب بنتی ہے پردہ، حجاب، اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید لا ریب بے عیب کتاب میں سے پردے کی فرضیت کو ثابت کیا جا رہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ انسان کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا معاشرہ صاف ستھرا رہے، فتنے اور برائیوں سے پاک رہے، تو پھر انسان کو چاہیے پردے پر عمل کرے۔ چنانچہ یہ حکم پہلے نہیں تھا، اور جس طرح باقی احکامات نازل ہوتے رہے اسی طرح پردے کا حکم بھی بعد میں نازل ہوا۔ اور ایک ہی دم اللہ نے اس کو نازل نہیں فرمایا تھا، بلکہ پہلے مسلمانوں کو تیار کیا اور کچھ ایسے اسباب بیان فرمائے جو بے حیائی سے رکنے کا سبب ہیں، اور آہستہ آہستہ اللہ نے پردے کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں بٹھائی، اور پھر اللہ نے امہات المؤمنین کو حکم دیا کہ تم پردہ کرو۔ اور امہات المؤمنین جس طرح اللہ کا نبی امت کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے اور نمونہ ہوتا ہے، اسی طرح امہات المؤمنین کو بھی بطور نمونہ پیش کیا گیا باقی عورتوں کے لیے۔ اور پہلے ان کو اللہ نے پردے کا حکم دیا، اور جب امہات المؤمنین نے پردہ کیا تو دوسری عورتوں نے بھی آہستہ آہستہ پردہ کرنا شروع فرما دیا اور شروع کر دیا۔ جس وقت عورتوں کے دلوں کے اندر پردے کی اہمیت بیٹھ گئی کہ یہ پردہ صرف امہات المؤمنین کی سنت اور طریقہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ایک مستقل حکم ہے، تو اللہ نے ایک وہ آیت نازل فرما دی جس کے اندر تمام عورتوں سے عمومی خطاب تھا کہ اب ساری عورتیں، جتنی بھی مسلمان عورتیں ہیں، سب کی سب پردہ کرو۔ عمومی خطاب ہو گیا، پہلے خطاب خاص تھا امہات المومنین سے۔ اور علامہ سیوطی فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت حجاب ہے، آیت پردہ، اس کو پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے آیت حجاب سے، کہ یہ پردے کے بارے میں مستقل آیت آئی جس میں پردے کا حکم تھا۔ اور مختلف شان نزول اس کے بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند انسان تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے اللہ کے محبوب،
آپ کے پاس ہر طرح کے انسان آتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، مسائل پوچھنے کے لیے، تو امہات المؤمنین ان کے سامنے ہوں، یہ بات ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی، پردے کا حکم فرما دیجئے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں کہ میرے پیغمبر جس طرح تیرا صحابی، تیرا شاگرد زمین پر اور فرش پر جو بات چاہتا ہے، عرش پر تیرا رب بھی وہی بات چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ آیت آئی پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے، فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیویوں کو۔ یہ دیکھیں ازواج یہ جمع کا لفظ ہے، اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، 3 افراد ہوں تو جمع بولی جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا اللہ کی کسی اور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویوں کو مانتے ہی نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو دیکھیں اللہ نے ایک بیوی کا تذکرہ نہیں کیا، فرمایا ازواجکا، اپنی بیویوں، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ وہی طبقہ جو آپ کی بیویوں کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ بیٹیاں بھی اور نہیں ہیں، صرف ایک ہی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا کہتا ہے کہ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے، اور مسلمان بھی جہالت اتنی ہے کہ بس سنی سنائی بات پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ بھی یقین کر لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی ہے، بس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ علم ہونا چاہیے، وہ اسلام کا ایک حصہ ہیں، ضروریات دین میں سے ہیں۔ اگر ایک بیٹی کو مانا جائے اور باقی 3 کا انکار کر دیا جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ ایک بیوی کو مانا جائے اور باقی بیویوں کا انکار کر دیا جائے تو بندہ مسلمان، تو ضروریات دین میں سے ہیں یہ۔ اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بیویاں ایک نہیں تھی، کتنی تھیں؟ بیویاں۔ بابا جی شاباش، آپ جیت گئے ہیں۔ کوئی 4 بتا رہا ہے، کوئی 7 بتا رہا ہے، بابا جی کو پتہ ہے 11 ہے۔ پتہ ہونا چاہیے بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے علاوہ 1-2 باندیاں بھی تھیں، بیویاں 11 تھیں۔ بہرحال فرمایا وبناتکا، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے۔ اب یہاں پر وہ دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ بیٹیاں، یہ جمع کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ بیٹی، حقیقی بیٹی ایک ہی تھی، باقی امت کی عورتیں بھی نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے وہ جمع کا لفظ بولا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ آپ کا دھوکہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اللہ نے مستقل آگے ذکر فرمایا ہے مومنوں کی عورتوں کا، بیٹیاں الگ، وبناتک ونساء المؤمنین، فرمایا حکم دیجئے مومنوں کی عورتوں کو۔ تو مومن عورتوں کا الگ ذکر ہے۔ کیا حکم ہے؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین
لٹکا لیا کریں اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی چادروں کو کیا کر لیا کریں؟ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادروں کو۔ بڑی چادر ہو نا، جس طرح وہ اب تو ختم ہو گیا بالکل ہی، پہلی عورتیں جو ہیں وہ باپردہ ہوتی تھیں، اور اس وقت اتنا علم نہیں تھا لیکن انسانیت تھی۔ اب علم زیادہ ہو گیا، انسانیت ختم ہو گئی، تو وہ اپنے اوپر جو برقع پہنتی تھی اسے مشہور تھا ٹوپی والا برقع، پورا وجود اس کے اندر لپیٹ دیا جاتا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ جوان ہے کہ بوڑھی ہے۔ اور اب ایسے برقعے آ گئے ہیں کہ بوڑھی بھی جوان نظر آتی ہے۔ فرمایا اپنے اوپر چادریں کر لیا کریں، ڈال لیا کریں اپنے اوپر چادریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس لیے کہ اگر یہ بات اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کریں گی عورتیں تو فرمایا یہ بات، یہ عمل ان کو تکلیف سے بچا لیا کرے گا، شناخت ہو جائے گی یہ کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہے، یہ تو شریف عورت ہے، اگر اس کو چھیڑا تو پھر نقصان ہوگا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بلکہ محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کا ایک ٹولہ عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا، اور جب ان سے کہا جاتا تم کیوں چھیڑتے ہو، وہ آگے سے جواب دیتا کنت احسبها امتن، ہم نے سمجھا کہ یہ لونڈی ہے، یہ باندی ہے، غلام جو ہوا کرتی تھی، ہم نے تو سمجھا وہ ہے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ آزاد عورت ہے۔ تو پردے کا حکم آیا اور فرمایا آزاد عورتیں پردہ کر لیں، آزاد عورتیں پردہ کریں گی تو تکلیف سے، پریشانی سے فرمایا محفوظ رہیں گی۔ اور آج عورتیں کہتی ہیں ہم جب بالکل ننگی ہو جائیں، بے پردہ ہو جائیں تب ہم آزاد ہیں، اور قرآن کہتا ہے آزاد عورتیں پردہ کریں۔ آزاد عورت تب آزاد ہے جب وہ کیا کر لے؟ پردہ کر لے۔ اور آج عورت کیا کہتی ہے پڑھی لکھی کہ میں آزاد اس وقت ہوں گی جب میں بالکل برہنہ ہو جاؤں، بالکل بے پردہ ہو جاؤں، پھر میں آزاد ہوں۔ یہی آزادی چاہتی ہے نا، اور کیا آزادی سے چاہیے؟ فرمایا اللہ نے منع فرما دیا بغیر پردے کے باہر نہیں آنا۔ اور اس کے اندر علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر سر کا بھی پردہ اور منہ کا بھی پردہ بالکل واضح ہے۔ آج کل عورتیں کہتے ہیں نہیں جی باقی تو پردہ ہے لیکن چہرہ بالکل، چہرے کا پردہ نہیں، منہ کھلا رکھو بے شک۔ تو اس آیت میں سر کا بھی پردہ ہے، چہرے کا بھی، مکمل وجود کا پردہ، مکمل وجود کا پردہ اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ اور اسی طرح فرمایا اب دیکھیے جب یہ آیت اتری نا، صحابہ کرام فرماتے ہیں عورتوں نے اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیں، امہات المومنین تو پہلے سے پردہ کر رہی تھیں، باقی سب عورتوں نے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ مہاجرین عورتیں جس وقت ان کو یہ پتہ چلا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے، انہوں نے تو بڑی چادریں لی ہوئی تھیں لیکن چہرے خالی تھے، چہرے نہیں چھپے ہوئے تھے۔ فرمایا جس وقت انہوں نے یہ آیت سن لی اپنے چادریں پھاڑ پھاڑ کے اپنے چہروں کو چھپا رہی تھیں، چہرے کا بھی پردہ کر لیا۔ اور پھر کیسے پردہ کیا؟ ایک عورت آ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، سیاہ رنگ کی کالی عورت ہے، خوبصورت بھی نہیں، اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جس وقت وہ دورہ پڑتا ہے تو مجھے اس وقت ہوش نہیں رہتا، بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ کیا ہو جاتی ہوں؟ بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ میرے حق میں دعا فرما دیجئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ،
اگر تو چاہے صبر کرے تو تیرے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور اگر تو چاہتی ہے میں تیرے حق میں دعا کروں اور یہ تیری مرگی والی بیماری اللہ ختم فرما دیں۔ کہنے لگی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کروں گی، تکلیف برداشت کروں گی اور جنت کے مستحق بن جاؤں گی، لیکن ایک میری گزارش ہے کہ جس وقت مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں کیونکہ ہوش نہیں رہتا، اس وقت بڑی پریشانی بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یہ دعا فرما دی کہ اللہ کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے لیکن اس کی تکلیف کے ساتھ اسے بے پردہ ہونے سے بچا، بے پردہ ہونے سے اسے بچا۔ تو اب اس نے بیماری برداشت کر کے صبر کر کے جنت حاصل کر لی، لیکن اسے فکر کس بات کی تھی کہ میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ اور آج ہوش مند ہیں، عقل مند عورتیں وہ بھی پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی بے ہوشی کی حالت میں بھی پردے کی فکر کر رہی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، پردہ جو ہے یہ قرآن مجید کی متعدد آیات سے ثابت ہے کہ پردہ فرض ہے۔ اب یہ تو حکم آ گیا نا پردے کا، اب کچھ احتیاطی تدابیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ پردہ کیسے ہو سکتا ہے، اس بے حیائی سے کیسے بچ سکتے ہیں، بے پردگی سے، برائی سے، فتنے سے، کچھ احتیاطی تدابیر۔ فرمایا سورۃ النور، اور سورۃ النور کی آیت نمبر 30 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر کہیے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ میرے پیغمبر مردوں سے کہیے، ایمان والے مردوں سے کہیے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں، ٹک ٹکی نہ باندھا کریں، اپنی نظروں کو عورتوں پر نہ جمایا کریں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کیجئے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، فرمایا اگر پاک رہنا چاہتے ہو تو یہ بہترین احتیاط ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم پاک رہیں، کوئی بات نہ کرے، تو فرمایا یہ کام کرو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو اور کیا کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نظروں کو جھکایا ہوگا تو شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی، اس لیے کہ نظر وہ چیز ہے جب یہ نکلتی ہے آنکھوں سے تو فرمایا اتنا اثر یہ نظر کرتی ہے کہ اتنا اثر تیر بھی کمان سے نکلا ہوا نہیں کرتا، کمان سے نکلا ہوا تیر بھی اتنا اثر نہیں کرتا جتنا اثر کون کیا کرتی ہے، نظر کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی نظروں کو نیچے رکھیے۔ اور پھر فرمایا اسی نظر کی حفاظت کے لیے اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں ایک حکم آیا تھا، اے ایمان والو جب کسی کے گھر میں داخل ہونے لگو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا تاکہ نظر کی حفاظت رہے، بغیر اجازت کے نہیں داخل ہونا بلکہ اجازت لے کے داخل ہونا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹائیں اور پھر جب اجازت مل جائے پھر السلام علیکم کہہ کر اندر جائیں، یہ طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے، بس جیسے آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک صحابی آ گئے اور پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے گھر کے اندر جاتا ہوں اور میرے گھر کے اندر میری ماں کے سوا اور کوئی نہیں ہے، میری ماں کے سوا اور کوئی نہیں، میں اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر داخل ہو جاؤں؟ فرمایا ہاں تو اپنے گھر کے اندر بھی اجازت لے کے داخل ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس صحابی سے کیا تو یہ بات برداشت کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو برہنہ دیکھے، بغیر کپڑوں کے دیکھے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا پھر اجازت لے کے داخل ہو، اس لیے کہ
اندر پتہ نہیں انسان کس حالت کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ حکم آیا۔ اور پھر کئی احادیث ہیں، فرمایا کوئی بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر اجازت کے کوئی جھانکتا ہے گھر کے اندر، اگر اس گھر والے کو پتہ چل جائے کہ اس نے آنکھ لگائی ہوئی ہے اور میرے گھر میں جھانک رہا ہے، فرمایا اندر سے کوئی چھری وغیرہ مارے اس کی آنکھ ختم کر دے، اس کی آنکھ ختم کر دے، اسے اجازت ہے۔ اگر کوئی بغیر اجازت کے اندر داخل ہو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، تو اسی کی کرتے ہیں پورے دے پورے ہی اندر بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے، لو جی اسی آ گئے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر فرمایا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں محفوظ رہیں تو پھر ان طریقوں پر عمل، ان احتیاطوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ فرمایا ایمان والوں سے کہیے اپنی نظریں جھکائے رکھیں۔ اور پھر جب ایمان والوں کا، مردوں کا حکم نازل ہوا نا، تغلیباً غلبتاً عورتوں کو بھی حکم مل گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مستقل حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، میرے پیغمبر ایمان والی عورتوں سے بھی کہیے اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، جس طرح مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا، عورت بھی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ آج عورتیں سمجھتی ہیں پتہ نہیں مرد تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ان کا پردہ ہے، ہم جس مرضی کو دیکھتی رہیں۔ عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے کہ وہ بھی مردوں کو، غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں۔ فرمایا وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر خوبصورتی نہیں کرتی، شوہر کے لیے کرنی چاہیے نہیں کرتی، اور جب باہر نکلتی ہیں تو بڑی بن سنور کے آتی ہیں، نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے، انسانوں کو خراب کرنے کے لیے۔ اور آپ نے سن رکھا ہے، حدیث پاک سنی ہے پچھلے جمعہ کے اندر، جو عورت گھر سے بے پردہ ہو کر باہر آتی ہے گھر کے اندر تو وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان کے قریب ہو جاتی ہے، شیطان پھر وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے فرمایا خوبصورتی ظاہر نہ کریں، مجبوری باہر آنا بھی ہے تو با پردہ ہو کر اپنے آپ کو لپیٹ کر آئیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے اوپر بڑی چادریں بکل مار کے آ جایا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور لوگوں کے سامنے اپنی زینت نہ ظاہر کریں، اپنے خامدوں کے سامنے ظاہر کیا کریں۔ اجازت ہے خامدوں کے سامنے ظاہر کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ احکامات اور یہ احتیاطیں ان پر عمل کرو تو فرمایا بچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ابن آدم کے حق میں زنا لکھا ہے اور وہ اسے کر چاہتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا آنکھ ہے نا، آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، صرف برائی کرنا اور شرمگاہوں کا مل جانا زنا نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے۔ ہم ان کو زنا سمجھتے ہی کوئی نہیں، بے دھڑک ہو کر کرتے ہیں۔ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ کسی غیر محرم کو دیکھنا، یہ کیا آنکھ کا زنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آنکھ ایک مرتبہ نظر ڈالنا یہ تیرے لیے ہے اور دوسری مرتبہ تیرے لیے نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اچانک پتہ نہیں چلا، سامنے عورت آ گئی اور اس پر نظر پڑ گئی، فرمایا فوراً نظریں پھیر لو، اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی جو ہے وہ سزا نہیں۔ لیکن پھر دوسری مرتبہ انسان نظر ڈالتا ہے، فرمایا اب مجرم بن گیا ہے، اب اس پر معافی مانگے، اللہ کے سامنے توبہ کرے۔
تو آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا. وہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے، نئے نوجوان وہ نا دین کی طرف لوٹ پڑے ہیں، بس دعوت ملی، تبلیغ والوں نے انہیں دعوت دی، دین کی طرف آ گئے. اب انہیں یہ تمام جو ہے وہ برائیوں سے روکا گیا اور انہیں بتایا گیا یہ دین ہے، یہ دین ہے، اس سے بچنا ہے، اس کو کرنا ہے. ساری چیزیں ان کو بتائی گئیں. یہ حدیث بھی ان کو سنا دی گئی کہ ایک مرتبہ دیکھنا، اچانک نظر پڑ جائے، اس پر کوئی گناہ نہیں. پھر بندہ دوبارہ اسپیشل دیکھ کے فرمایا اب مجرم بن جائے گا. وہ سفر کر رہے تھے اور انہیں حکم دیا گیا کہ نظریں جھکا کر سفر کرنا ہے. اب وہ 2-3 نوجوان جو نئے نئے آئے ہیں دین کے اندر، اب وہ جا رہے ہیں. تو ایک نوجوان کی نظر کسی عورت پر پڑی نا، اس نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ کی. دوسرا ساتھ کہتا ہے کتھے ہی دوسرا کیا کہتا ہے؟ تو یہ اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچائیں، نظروں کی حفاظت کریں. تو نظروں کی حفاظت فرمایا یہ احتیاطی تدبیر ہے انسان کو پاک رکھنے کے لیے. تو آنکھ کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم کو دیکھنا. زبان کا زنا کیا ہے؟ فرمایا زبان کا زنا غیر محرم سے گفتگو کرنا، غیر محرم سے گفتگو کرنا. اس واسطے دکاندار بھی ذرا احتیاط نال کم کیتا کرو، چسکے نہ لیا کرو. کوئی گاہک آ جائے احتیاط سے کام لیں، کیونکہ گفتگو بھی نقصان کرتی ہے. زیادہ گفتگو بالکل جو ہے وہ انسان کھل جائے نا تو یہ بھی نقصان کرتی. گفتگو کرنا غیر محرم سے، یہ زبان کا زنا ہے. کان کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم کی گفتگو سننا. رات کو جب سو رہے ہیں سارے تو رضائی کے اندر منہ کر کے اپنی محبوبہ سے گپے لگانا، یہ کیا ہے؟ کان کا زنا. یہ کیا ہے؟ کان کا زنا. اور پھر پتہ ہے جو اس طرح کے حالات کرتے ہیں، میں تو کہا کرتا ہوں ہر کوئی واقعہ جو پیش آتا ہے نا انسان کے لیے وہ عبرت ہوتا ہے، انسان کے لیے عبرت ہوتا ہے. اب ہمارے منڈی باولدین کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے، نوجوانوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. بڑے تو سمجھاتے رہتے ہیں، بڑے تجربہ ہیں، اپنے تجربے کی بنا پر سمجھاتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی. اتنا عشق کا بھوت سوار، چلو آگے چلو جلدی کرو، اتنا بھوت سوار ہو جاتا ہے عشق کا کہ پھر کچھ اور سمجھ ہی نہیں آتا، اور نہ کسی کی بات اثر کرتی ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، منڈی باولدین کے اندر نتیجہ ہوا. اس لیے میرے دوستو جو بھی اللہ نے حکم فرمایا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. انسان کو بچانے کے لیے اللہ نے کہا ہے. کوئی انسان پر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی انسان پر پابندی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ نے حکم دیا انسان کی بھلائی کے لیے. اگر پھر انسان عمل نہ کرے تو نقصان ہوتا ہے. اس لیے فرمایا ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم کو چھونا. پاؤں کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم کی طرف چل کے جانا، یا کسی بھی برائی کی طرف، گناہ کی طرف چل کے جانا، یہ پاؤں کا زنا ہے. ان کو ہم سمجھتے ہی کوئی نہیں زنا. ان کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ زندگی اچھی ہو جائے گی اور سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے. بہرحال فرمایا آنکھوں کی حفاظت کیجئے، نظریں جھکا کے رکھیے. مرد بھی عورتیں بھی، عورتوں کا بھی پردہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیویاں امہات المومنین، ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں بیٹھی ہیں اللہ کے نبی کے پاس. ایک نابینا صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی جن کے حق میں قرآن نازل ہوا تھا، وہ تشریف لے آئے. نابینا تھے، پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے نبی کی بیویاں بھی بیٹھی ہیں. پردے کا حکم آ چکا تھا اس وقت. کوئی مسئلہ پوچھنے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیویوں سے کہ پردے میں ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ پردے میں ہو جاؤ، اپنے آپ کو چھپاؤ. امہات المومنین نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ دیکھ نہیں سکتے، عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہیں، کیا ضرورت ہے پھر پردے میں جانے کی؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کا اظہار کیا اور فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو نا، تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو نا۔ جس طرح عبداللہ ابن ام مکتوم کے لیے، مرد کے لیے پردہ ہے کہ عورت کو نہیں دیکھنا، عورت کے لیے بھی پردہ ہے مرد کو نہیں دیکھنا۔ اور آج کیا ہوتا ہے، عید کا موقع ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، تو کزنیں، ایک لفظ عام ہو گیا نا، جی یہ تیرا کون ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ میری کزن ہے۔ بالکل جو ہے وہ بے خوف ہو کر آپس میں گفتگویں ہوتی ہیں، مذاق ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی پاک رہیں اور ہماری عورتیں بھی پاک رہیں، تو پھر فرمایا پردہ ضروری ہے، پردے کے بغیر پاکی نہیں حاصل ہو سکتی۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کے اندر مت جایا کرو، جہاں پر عورتیں بیٹھی ہوں وہاں پر داخلے سے منع فرمایا۔ ایک انصاری صحابی ہیں، وہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیور تو رشتہ دار ہوتا ہے نا، خاوند ہے اس کا چھوٹا بھائی، دیور قریبی رشتہ ہے، خاوند کا بھائی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور موت ہے، دیور موت ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اور آج کیا ہوتا ہے، جو بھی آ رہا ہے اندر داخل ہو رہا ہے، اپنی بچیوں کو کہا جاتا ہے جی اس کے آگے جاؤ اور اس سے سر پہ ہاتھ پھراؤ، کوئی جناب اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، معانقہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ غیر محرم ہے۔ اور جس طرح یہ حکم عام انسانوں کے لیے ہے، اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو اس وقت علم بھی نہیں ہوتا اور عمل بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگوں کی نظروں میں پیر بنے ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بڑا کوئی ولی ہے، بڑا ولی کامل ہے۔ وہ آ جائے گھر میں تو اپنی بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو کہا جاتا ہے جاؤ اس کے سامنے ہاتھ، سر پہ ہاتھ پھرا کے آؤ، مل کے آؤ۔ جس طرح عام انسانوں سے پردہ ہے، اسی طرح پیروں سے بھی پردہ ہے، پیروں کے سامنے بھی بندہ نہیں جا سکتا، اور نہ اپنی عورت کو، اپنی ماں بہن کو بھیج سکتا ہے۔ وہ ولی اللہ ہی کیسا جو خود جو ہے وہ عورتوں کو صاحب بلا لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اور سن رکھا آپ نے، وہ تو منع کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی عورت اگر بیعت کرنے آتی نا اور کہتی کہ میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کروں گی، اللہ کے نبی نہیں کیا کرتے تھے، اور میں نہیں کرتا، اگر تو نے جو عورت کے لیے مقرر کیا ہوا طریقہ ہے اس کے تحت بیعت نہیں کرنی تو چلی جا، بے شک ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر میں بیعت، اللہ کا نبی اس سے کوئی پاک ہو سکتا ہے؟ اور اس دور کے اندر جو صحابیات ہیں، آج 15واں صدی کا مسلمان جو ہے یا عورت یا مرد اس جیسا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے جب یہ ساری احتیاطیں ہیں تو آج کے مسلمان کے لیے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا